بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق بنایا، نہ صرف مخلوق بلکہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر اور افضل بنایا، بلکہ دیگر ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت اور انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ خود انسان کو اللہ نے عقل و تمیز شعور سے نوازا کہ انسان خود اپنے اندر غور کرے، اپنے کان پہ، ناک پہ سننے اور دیکھنے اور سونگھنے اور چھونے اور محسوس کرنے کی صلاحیتوں پہ غور کرے، اس کے بعد سوچنے اور غور کرنے، اور اسی طرح انسان کے اندر جتنے اجزاء ہیں اگر ان پہ انسان غور کرے تو یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ پھر اس کے بعد اللہ نے انسان جو سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اس کے علاوہ خارج میں بے شمار نشانیاں قدرت کی رکھی، یہ لخودق آسمان، یہ زمین اور یہ ساری مخلوقات۔ تو انسان ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو اور اللہ کے وجود کو اور اللہ کو پہچانتا ہے۔ صرف اسی پہ اللہ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ براہ راست اللہ نے اپنی طرف سے انسانوں ہی میں سے چن کر رسولوں کو بھیجا، اور ان رسولوں نے آ کر اللہ کی کتابیں آئیں اور ان کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ ہدایت کی طرف بلایا گیا اور رہنمائی کی گئی۔ یہ سب ذرائع ہیں ہدایت کے، عقل بھی ہدایت کا ذریعہ، یہ نشانیاں اللہ کی ہدایت کا ذریعہ، رسولوں کا آنا ہدایت کا ذریعہ، اللہ کی کتاب ہدایت کے ذریعہ، تو سب یہ ہدایت کے ذریعے اور ذرائع ہیں۔ اصل ہدایت جو ہے وہ براہ راست اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی کتنا ہی چاہے کہ کسی کو ہدایت دے دے، کسی کے اندر ایمان اتار دے، تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت دے دیں، ایسا ضروری نہیں۔ جسے آپ چاہیں، جسے آپ پسند کریں اور انہیں ہدایت دے دیں، ایسا ممکن ضروری نہیں۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی کو فرمایا گیا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہمارے ہی ذمے اور ہمارے ہی اس میں ہے ہدایت کا دینا۔ اس لیے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ کوشش کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی نشانیوں سے اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی کتابوں کے ذریعہ قرآن مقدس، قرآن کریم کی آیات پڑھ کے ان کی تعلیمات کو واضح کر کے، رسول اللہ کی تعلیمات کو واضح کر کے لوگوں کو ہم دعوت دیں، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، خیر کی دعوت دیں، بھلائی کی دعوت دیں، مسجد میں آنے کی دعوت دیں۔ یہ بلانا اور دعوت دینا، نصیحت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہدایت کہاں سے آئے گی؟ وہ براہ راست اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو قرآن میں بار بار بیان کیا گیا ہے، اور اسی واسطے بار بار دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پہ ہمیں قائم رکھے، ہدایت پہ ہمیں جمائے رکھے۔ اسی واسطے دعاؤں میں فرمایا گیا کہ ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے۔ تو جو ہم اسی طرح فرمایا گیا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی طاعت اور فرمانبرداری پہ جمائے رکھیے اور اس پہ باقی رکھیے۔ تو ہمیں اسے ہمیشہ لرزنا چاہیے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے لیکن خاتمہ خراب ہوتا ہے۔ اس لیے حسن خاتمہ کی دعا کرتے رہنا چاہیے، خود ہدایت پہ جمے رہنا چاہیے، لوگوں کو بلانا چاہیے، دعوت دینی چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔